Audio Jungle. ہم یہاں پر جمع ہو کر بڑے ہی اہم موضوعات پر اور ہندوستان میں مسلمانوں کے مستقبل کے لیے ایک راہ کو کیسے ہموار کرے، ایک کیسے ہم پلاننگ اور اسٹریٹجی کو منظم طریقے سے آگے بڑھائیں تاکہ یہ جو اسلام اور مسلمان جو ہمیشہ سے سرخرو تھا ہے اور وقت معلوم قیامت تک یہ سرخرو اور کامیاب کیسے رہے۔ آنے والی قومیں ہمیں یاد کریں گی اگر ہم ایسے ہی خاموش بیٹھ کر چلے جائیں۔ یہ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم آواز کو بلند کریں اور حق بولتے رہیں۔ زمانہ بہت تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے اور میں بحیثیت صدر کل ہند شیعہ مجلس علماء ذاکرین جو بربریت اور جو ظلم اور جو الفاظ جو کلمات کا استعمال رسول اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیا گیا ہے، شدید الفاظ میں اس کی ہم مذمت کرتے ہیں اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم کوئی لاوارث نہیں ہے کہ جو منہ میں آئے بیٹھ کر وہاں سے کہا جائے گا اور ہم خاموش تماشائی بن کر سنتے رہیں گے۔ بعض کو جو ضمیر فروش ہیں ان کو خریدا جاتا ہے اور ان کو بلا کر بٹھایا جاتا ہے اور ان کے زبان سے وہ کلمے وہ الفاظ کو نکالا جاتا ہے جو اسلام کے تعلیمات کے مغائر ہیں اور جو انسانیت اور جو محبت کا درس اسلام سے ملتا ہے اس کے خلاف ہیں۔ میں بھرپور تائید کرتا ہوں مسلم پرسنل لا بورڈ کی کہ جنہوں نے یہ اقدام کیا اور بتایا کہ کوئی نہ جائے وہاں پر، کوئی عالم دین یا مسلمان جا کر ایسوں سے وہاں پر بیٹھ کر بحث نہ کرے، جن کا منشا یہی ہے کہ نعوذ باللہ کسی نہ کسی طرح سے وہ محمد مصطفیٰ اور اسلام اور دین کو ایسے الفاظ وہاں سے نشر ہو جائیں جو ہرگز برداشت نہیں ہوں گے۔ یہ ایک بہانہ تلاش کر رہے ہیں وہ مصطفیٰ کہ جنہوں نے وحشی کو انسان بنایا، انسان کو مسلمان بنایا اور مسلمان کو سلمان بنا دیا۔ وہ رسول خدا جنہوں نے انسانیت کا درس دیا، وہ مصطفیٰ جنہوں نے محبت کا درس دیا۔ جو کوئی آ کے مصطفیٰ کو دیکھتا تو پھر آپ کا ہی ہو کر رہ جاتا۔ آپ کی مسکراہٹ، آپ کا چہرہ، آپ کا نور، آپ کے الفاظ، آپ کا کردار، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کے معجزات یہ ایسے ہیں کہ کوئی بھی گرویدہ ہو رہا تھا۔ یہ کہہ سکتا ہوں کہ نوح نے 950 برس کی تبلیغ کی تو چند ہی اللہ کا نام لینے والے پیدا ہوئے اور باقی رہے، لیکن مصطفیٰ نے جو تعلیم فرمائی ہے 23 برس کی حیات میں آپ نے ظاہری حیات میں جو تبلیغ فرمائی تو فوج کی طرح لوگ مسلمان ہو رہے تھے۔ آپ بتاتے جا رہے تھے دیکھو انسانیت کی بڑی اہمیت ہے، آپ نے اخلاق کو پیش کیا، انسانیت کو پیش کیا۔ میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں بتاؤں کہ مصطفیٰ نے انسانیت پر کتنا بڑا احسان کیا ہے۔ میں بتاؤں آپ کو کہ محمد مصطفیٰ اگر نہ ہوتے تو پھر یہ اللہ کائنات کو پیدا نہ کرتا۔ حدیث قدسی میں اللہ کہہ رہا ہے اے مصطفیٰ ہم نے آپ کی محبت میں سب کو پیدا کیا ہے، اور آپ دیکھیں آج ہماری روح مجروح ہے، ہماری روح تڑپ رہی ہے، آنکھ میں آنسو ہے، ہم بے چینی کے عالم میں زندگی گزار رہے ہیں کہ یہ ہندوستان میں آ کر کیا ہو رہا ہے۔ 25 کروڑ سے زیادہ مسلمان یہاں پر ہے اور پھر ان کے احساسات کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ جو من میں آئے ٹی وی پر آ کر یہ اینکر پوچھتا ہے اور وہ بتاتے ہیں تو ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ اور یاد رکھے 8 برس 2014 سے لے کر میں گنا نہیں سکتا کتنے ظلم ہو رہے ہیں، کتنی بربریت ہو رہی ہے اور کیا نہیں کیا جا رہا ہے، لیکن اسلام اس کی تعلیم دیتا ہے کہ صرف تنہا میں اپنے بارے میں نہ سوچوں۔ حقیقت میں انسانیت اور اسلام یہ کہتا ہے میرا بھائی کہیں اور رہتا ہے، اگر وہ تکلیف میں ہے تو مجھے تکلیف ہونی لازم
ہے، اگر اس کا گھر جل رہا ہے تو میں اپنے گھر میں آرام سے نہیں رہ سکتا۔ مصطفیٰ نے بتایا صرف اپنے لیے زندہ نہ رہو بلکہ سب کے لیے زندہ رہو، ایک امت ہو کر اتحاد میں ایک دوسرے کا خیال رکھنا، ایک دوسرے سے محبت کرنا۔ اگر کسی کو تکلیف ہو رہی ہے تو اس کا درد تم محسوس کرے، وہ احساس تم میں پیدا ہو۔ آج یہاں پر جو آپ آئے ہیں، دو نشانیوں کو کبھی نہ بھولنا اور اس کو مزید بڑھاتے جانا۔ ایک نشانی وہ جو پیشانی پر نظر آئے گی وہ سجدوں کی نشانی ہے، اللہ کی عبادت کی نشانی ہے، اور دوسری جو نشانی وہ دل میں ہے وہ مصطفیٰ کا عشق ہے جو آپ کو کھینچ کر یہاں پر لے کر آیا ہے۔ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارا وجود مصطفیٰ کے اطراف گھوم رہا ہے۔ اگر مصطفیٰ کے اوپر ایسے الفاظ کا استعمال کیا اور ہم سن کر خاموش رہے، یہ ہمارے وجود پر سوالیہ نشان ہے، کیونکہ ہماری جو سانسیں ہیں، ہمارا جو دل دھڑکتا ہے، ہماری جو روح ہے، یہ سب منسلک ہے، ملی ہوئی ہے مصطفیٰ سے۔ مصطفیٰ ہماری جان ہے، مصطفیٰ ہماری شان ہے، مصطفیٰ ہمارا اسلام ہے، مصطفیٰ ہمارا قرآن ہے، ہمارے ایمان کی جان محمد مصطفیٰ ہے۔ ہم برداشت نہیں کریں گے، یاد رکھے نوجوان، ماشاءاللہ یہ نشانیوں کو یاد رکھے، یہاں سے لے کر جانا ہے اور قانون کے دائرے میں رہ کر احتجاج کرنا ہے، حق بولنا ہے، باطل پرست طاقتوں کو جھکانا ہے، خاموش نہیں بیٹھا جائے گا۔ کانسٹیٹیوشن کے دائرے میں جو ہم کو طاقت دی گئی ہے، ہم آگے بڑھ کر احتجاج کریں گے، پیسفل احتجاج کریں گے، لیکن ہم اپنی آواز کو بلند کریں گے، قلم کو اٹھائیں گے، کتابوں کو لکھیں گے اور یہ بتائیں گے کہ مصطفیٰ آپ دیکھ لے اس صدی میں ہمارا نام لکھا جائے کہ جب آپ پر ایسا حرف اٹھایا گیا تو کوئی غیرت دار مسلمان خاموش نہیں تھا بلکہ اپنی آواز حق کو بلند کر رہا تھا۔ یا رسول آپ دیکھیں، بس اختتام پر پہنچانا چاہتا ہوں، علماء کرام موجود ہے اور نخیب ملت کو آپ کو سننا ہے، جو سارے ہندوستان کی نگاہیں ہیں نخیب ملت پر ہے کہ آپ کیا کہتے ہیں۔ وہ ایسے قائد ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، ان کو آباد و شاد رکھے۔ یہ شہر ہے ایسا کہ جہاں سے قیادت نکل رہی ہے، سارے ہندوستان میں ایک وہ لائٹ، ایک روشنی، ایک ایسا راستہ بتانے کی کوشش کر رہی ہے کہ آگے چل کر پھر ایسے ظالم لوگ نہ آ جائے۔ ہم یہاں پر بتانا چاہتے ہیں، ہم کو خوف میں رہنا نہیں ہے، ہم کو ڈر کے زندگی گزارنی نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، وہ 2014 سے ڈر اور خوف کو پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ کبھی بابری مسجد کے نام پر خوف کو، ڈر کو پیدا کیا گیا، کبھی کشمیر میں 370 کو لا کر خوف کو پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، کبھی اخلاق کو مار کر خوف کو پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، کہیں پر جا کر عصمت دری کی گئی، کہیں پر سامنے ماب لنچنگ کی گئی، ویڈیو کو بنا کر وائرل کیا گیا، اس لیے کہ وہ خوف میں آ جائے، وہ ڈر جائے۔ لیکن مسلمان وہ نہیں جو ڈرتا ہے، مسلمان وہ نہیں جو خوف کھاتا ہے۔ ہم ڈرتے ہیں صرف ایک ہی ذات سے، وہ ذات کا نام ہے اللہ سے۔ کسی سے ہم ڈرتے نہیں، ہم صرف اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اور ہم بتانا چاہتے ہیں یہ ڈر و خوف کیسے ختم ہو گیا۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام جنگ کر کر جب واپس آئے تو لوگ چاہنے والوں نے پوچھا کہ یا علی، جب آپ میدان میں جنگ کرتے ہیں آپ کا چہرہ وجہ اللہ ایسے ہوتا ہے، شیر کے مانند ہوتا ہے، اور جس کی نگاہ آپ کی نگاہ پر جاتی ہے اس کے دل میں ڈر و خوف پیدا ہو جاتا ہے، کیا آپ کو ڈر نہیں ہوتا؟ علی ابن ابی طالب نے کہا نہیں، خوف و ڈر میرے قریب کبھی نہیں آ سکتا، کیونکہ میں ڈرتا ہوں صرف اللہ کی ذات سے۔ میں جب سجدے میں جاتا ہوں میرا جسم لرزتا ہے، کیونکہ میں اللہ سے ایسی محبت اور ایسے قرب میں زندگی گزار رہا ہوں۔ علی نے درس دیا، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، حوصلہ مضبوط رکھے۔ یہ بادلوں کا جو وقت ہے، کالے بادل یہ ختم ہو جائیں گے، یہ وقت چلا جائے گا، لیکن ہم کو ایک
مقام پر آنا ہے، ہم کو متحد ہونا ہے. ہم بتائیں کہ ہمارا خوف، ہمارا ڈر صرف اللہ سے ہے، وہ باقی کیسے رہے گا؟ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کر کے رہے، اپنے یقین کو مستحکم کر کے رہے، ہر وقت اللہ کی عبادت میں وقت کو گزارے، اللہ کا ذکر کرتے رہے، دنیا کے لیے نہ جیے، رضا معبود کے لیے جیے، توکل اللہ پر کرے، جیے اللہ کے لیے، اٹھے اللہ کے لیے، بیٹھے اللہ کے لیے. کیونکہ مولا کائنات نے فرمایا پروردگار علی کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ تیری بندگی میں ہے، علی کے لیے یہی کافی ہے کہ میں نے جیسے چاہا ویسے تجھے پایا، اے پروردگار تو جیسا چاہے مجھے ویسا بنا دے. اور علی نے فرمایا 1000 زخم میں نے تیری رضا کے لیے کھائے، میں اٹھتا ہوں تیری رضا کے لیے، بیٹھتا ہوں تیری رضا کے لیے. تو مولا کائنات سے لے کر آپ دیکھیں کہ وہ کربلا کے میدان میں حوصلہ کس طرح سے ہو. حسین ابن علی نے بتایا آج 25 کروڑ ہیں ہم ہندوستان میں، تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ادھر کربلا کے میدان میں 72 تھے ایک طرف، دوسری طرف لاکھوں تلواریں تھی، تیر تھے، تبر تھے. ادھر حسین ابن علی نے کہا کہ آؤ اے تیروں اے تلواروں، آؤ مجھے ختم کر دو، لیکن میں نانا کے دین کو برباد ہونے نہیں دوں گا، اسلام کو ختم ہونے نہیں دوں گا. حوصلہ حسین نے بتایا. ایک علی اصغر کی مسکراہٹ نے، 6 مہینے والے کی مسکراہٹ نے یزید کو قیامت تک کے لیے لعنتی بنا دیا. عباس ابن علی کے شانے کٹے لیکن اسلام کے پرچم کو وہ حیات جاویدانی عطا کر دی کہ پھر اسلام کو کوئی جھکا نہیں سکتا. آج پراشوب زمانہ ہے لیکن یاد رکھے ہم کو ڈرنا نہیں ہے، ہم کو خوف کھانا نہیں ہے، ہم کو پریشان نہیں ہونا ہے. حوصلے کو مضبوط کرتے رہے. یہاں پر آئے ہیں آپ اس عظیم الشان جلسے میں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کو آباد رکھے. لیکن یہاں سے صرف نعرہ لگا کے جانا نہیں ہے، ایک عزم کر کے اٹھنا ہے، ارادہ کر کے اٹھنا ہے، ایک انقلاب کو برپا کر کے اٹھنا ہے. اپنے ذہنوں میں انقلاب کو لائے، اپنے آپ میں تبدیلی کو لے کر آئے کہ ہم اسلام کے لیے زندگی گزاریں گے، اللہ کی رضا کی خاطر ہم زندگی گزاریں گے. یہ دنیا کی طاقتیں ہمیں نہ جھکا سکتی ہے، نہ ہمیں دبا سکتی ہے، نہ ہمیں ختم کر سکتی ہے. اللہ کا دین باقی تھا. اللہ نے جو مصطفیٰ کو بھیجا وہ عزت اللہ نے عطا کی ہے. اللہ جسے چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے. مصطفیٰ کو اللہ نے قیامت تک کے لیے وہ بلند مقام عطا کیا. کسی میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ مصطفیٰ کو نعوذ باللہ جھکا سکے، یا مصطفیٰ کے لیے کوئی ایک دنیا والا کو لفظ کہہ دے ہم برداشت نہیں کر کے بتا رہے ہیں. ہمارا ایمان مضبوط ہے، ہم مکمل طور پر اسلام اور دین کو اور مصطفیٰ کی اس طرح سے جو الفاظ استعمال کیا گیا ہم ہرگز برداشت کرنے والے نہیں ہے. حوصلہ لینا ہے کربلا والوں سے. حسین ابن علی نے 3 دن کی بھوک و پیاس میں اپنے بچوں کو ختم کر کے بتایا کہ دیکھو شہادت پائی ہے بچوں نے، لیکن دین اور اسلام کو ہم نے نہیں چھوڑا. آج اہمیت ہے اسلام کی، دین کی. رضا معبود کے لیے اٹھے، رضا معبود کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دے، باہر آئیں، قانون کے دائرے میں رہ کر احتجاج کرے، اپنی آواز کو بلند کرے، گھر میں جا کر نماز پڑھے، ہاتھوں کو اٹھا کر دعا بھی کرنا، بدعا بھی کرنا. جو کوئی آ رہا ہے اور پھر اسلام کے مقابل میں آ رہا ہے، اللہ اس کو انشاءاللہ تعالی نیست و نابود فرما دے گا. اختتام پذیر ہو گیا. راحت اندوری نے بہت خوب کہا، کبھی نثر میں کبھی اشعار میں ہمارا پیام پہنچ جائے. لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں. یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے، یہاں پر صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے. کیا کہہ دیا سلام. ہم نے کہا ہے راحت اندوری کو کہ کیسے ہی اپنے مکمل عقیدے کو بیان کیا ہے کہ یاد رکھ لے دنیا، رہتی دنیا یاد رکھ لے کہ تنہا ہم یہاں پر نہیں ہے، ہمارے سر پر مصطفیٰ کا سایہ ہے. اللہ سے ہم محبت کرتے ہیں، سبھی کا خون ہے شامل.
یہاں کی مٹی میں کسی کے باپ کا ہندوستان نہیں ہے۔ اختتام پذیر ہو گیا۔ دونوں ہاتھ اٹھا کے جگر کی مکمل طاقت کے ساتھ میرے نعرے کا جواب دے۔ اس دارالسلام سے اس دارالسلام، میدانوں سے ایوانوں تک یہ آواز ضبط ہو جائے کہ اب مسلمان ایک ہو گیا ہے، مصطفیٰ پر ایک لفظ کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ انقلاب دارالسلام سے ضرور نکلنے والا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، انقلاب، انقلاب۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جذبہ شہادت ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکر خاکی میں جاں پیدا کرے۔ پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار، اور خاکستر سے آپ اپنا جہاں پیدا کرے۔ جس طرح سے غازی علم الدین بار بار فدا ہونے کے لیے تیار تھا، وہ کس کا غلام تھا؟ وہ غلام تھا حضرت زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت زید انصاری کو سولی پر چڑھایا گیا، اور ابو جہل نے کہا کیا تم چاہو گے کہ تم کو سولی سے نجات دلائی جائے؟ تو حضرت زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں تو ایک مرتبہ نہیں، بار بار، اور اگر 70 مرتبہ بھی مجھے سوسائڈ کے لیے سزا دی جائے گی تو میں اس کے لیے قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو وہ جذبہ آج ہمارے نوجوانوں میں، ہمارے مسلم دوستوں میں یہ جذبہ پیدا ہونا ضروری ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکر خاکی میں جاں پیدا کرے۔ پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار، اور خاکستر سے آپ اپنا جہاں پیدا کریں۔ میں اس بات کو ایشورنس دیتا ہوں، بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے نوجوان تعمیر ملت میں بھی ہیں، اور مجلس اتحاد المسلمین میں بھی ہیں، جماعت اسلامی میں بھی ہیں۔ انشاءاللہ وقت آنے پر اپنی جانوں کا نذرانہ قبول کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Audio Jungle.